کچھ مہینے پہلے سمبا بحیرہ اسود کے قریب واقع سوچی ریزورٹس کے علاقے میں غیر قانونی کاروبار کرنے والوں کے ہاتھوں زخمی ہونے کے بعد تقریباً مرنے کے قریب پہنچ گیا تھا۔ شکاریوں نے اس کے پنجے توڑ دیے تھے تاکہ وہ بھاگ نہ سکے اور اسے ایک تہخانے میں برے حال میں رکھا گیا تھا۔ اس کے آدھے جسم میں بستر پر پڑے رہنے سے زخم بن گئے تھے اور اس کی کھال پیشاب سے بھیگی ہوئی تھی اور وہ کیڑے مکوڑوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس شیر کے لیے معمولی حرکت بھی تکلیف دہ تھی اور اپنے پنجوں سے آنکھیں چھپاتا تھا، جس سے ہمیں یہ تاثر ملا کہ یہ ایسا سوچ رہا ہے کہ کوئی اسے پیٹنے والا ہے اور وہ اپنی حفاظت کر رہا ہے جیسے انسان اپنی حفاظت کرتے ہیں۔ کیرن ڈالاکیان جانوروں کے ڈاکٹر ہیں اور اس پناہ گاہ کے مالک بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ جانتے تھے کہ سمبا کو بچانے کے لیے انہیں جلد ہی کچھ کرنا ہوگا۔ میں نے اپنے عملے کو اکٹھا کیا اور کہا کہ صورتحال یہ ہے کہ ہمیں سوچی ریزورٹس جانے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کی حالت کے مطابق اس کے پاس زندہ رہنے کے لیے کم وقت باقی ہے۔ اس حقیقت کے باوجود کہ ملک میں وبا پھیلی ہے، ہوائی اڈوں میں قرنطینہ کے اقدامات کیے گئے ہیں، پروازوں پر پابندیاں ہیں، لیکن ہم نے پرواز کا فیصلہ کیا۔ اور انہوں نے پہنچتے ہی علاج شروع کیا اور سمبا کو اپنے ساتھ شیلیابنسک واپس لے آئے۔ کیرن ڈالاکیان کا بیٹا واشنگٹن ڈالاکیان شیلٹر میں رضاکارانہ طور پر کام کرتے ہیں اور وہ سمبا کی اس حالت کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ اس کی 2 ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، ایک پنجہ 2 جگہوں سے فریکچر ہوا تھا۔ ہم نے ایکس رے کیے اور طبی نتیجہ یہ نکلا کہ وہ خود ہی اپنے آپ کو ایسے زخمی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ انسانی ہاتھوں یا کسی دوسرے ہتھیاروں کے استعمال کی وجہ سے اس حالت میں تھا۔ اپنے علاج کے آغاز پر سمبا کو روزانہ 17 انجیکشن لگتے تھے۔ شیلیابنسک پہنچنے کے بعد اس کی ریڑھ کی ہڈی اور پیٹ کی سرجریز ہو چکی ہیں۔ 1 ماہ کے اندر اب وہ خود ہی کھڑا ہو سکتا ہے۔ اب سمبا آزادانہ طور پر کھیل سکتا ہے۔ اس شیلٹر میں کام کرنے والے سمبا کو خوش قسمت سمجھتے ہیں۔ اس کا مستقبل روشن ہے، لیکن تہخانے کی نسل کی بدقسمت شیروں کی ایک بڑی تعداد اب بھی ان مسئلوں سے گزر رہی ہے۔ ان کو بیچا اور خریدا جاتا ہے۔ انہیں جانوروں کی طرح نہیں بلکہ گوشت کے ٹکڑے سمجھا جاتا ہے۔ اس سال کے شروع میں WWF نے روسی فیڈریشن میں وائلڈ لائف ٹریڈ کے بارے میں ایک رپورٹ شائع کی، جس میں پتہ چلا کہ روس میں ہزاروں زندہ جانوروں کا غیر قانونی طور پر کاروبار کیا جاتا ہے۔